अच्छा लग रहा है। अलिफ लाम मीम, इस किताब में कोई शक नहीं। कहो अगर इंसान और जिन सब मिलकर ये सोचें कि कुरान जैसी कोई किताब बना ले, सारे लोग इकट्ठा होकर अगर चाहें कि जैसी कोई सूरह बना ले, सूरह छोड़ो कुरान की एक आयत जैसी कोई आयत बना ले, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इंसो जिन को खुला चैलेंज किया है। सारे शायर, सारे फलसफी, सारे अदीब मिलकर भी कुरान जैसी एक आयत भी नहीं बना सकते। दोस्तों, कुरान हैरत से भरा हुआ है। कुरान साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ से भरा पड़ा है। आज मैं आपको 7 के अदद से मुताल्लिक हैरान कर देने वाली बातें बताऊंगा, आप दंग रह जाएंगे। हमारी जमीन की 7 परतें हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान भी 7 बनाए हैं। 7 का करिश्मा कुरान में आपको हैरत में डाल देगा। कुरान में आसमान वाली आयतें भी 7 हैं। अल्लाह ने जहन्नुम के दरवाजे भी 7 बनाए हैं और हैरत की बात यह है कि कुरान में जहन्नुम लफ्ज भी 77 बार आया है, जो कि 7 का गुणा है। दोस्तों, कुरान में पहली मर्तबा 7 का लफ्ज यानी सबा सूरह बकरा की आयत, सूरह बकरा की आयत नंबर 29 में आया है और आखिरी मर्तबा 7 का लफ्ज सूरह नबा आयत नंबर 12 में आया है। अब यहाँ अपना दिमाग और तेज रखना, क्योंकि अब आप और भी ज्यादा हैरान होने वाले हैं। पहली और आखिरी मर्तबा 7 का लफ्ज जिन आयतों में आया है उनके बीच क्या खास है, गौर करें तो पाएंगे कि पहली और आखिरी मर्तबा 7 का लफ्ज जिन सूरे में आया है यानी सूरह बकरा और सूरह नबा, इन दोनों सूरे के साथ इनके बीच में भी टोटल 77 सूरे हैं, जो कि 7 का सीधा गुणा है। सुभान अल्लाह। तो तुम अपने रब की किन किन निशानियों को झुटलाओगे। अभी आगे और देखिए, जिस आयत में 7 का लफ्ज पहली बार जिक्र हुआ, उस आयत से आखिरी मर्तबा 7 लफ्ज का जिक्र वाली आयत तक टोटल 5649 आयतें हैं। ये नंबर भी 7 का गुणा है। 7 लफ्ज पहली बार सूरह बकरा में और आखिरी बार सूरह नबा में आया। अब आप अंदाजा लगाएं कि इसमें परवरदिगार की क्या कुदरत छुपी है। आप अगर गौर करो तो सूरह बकरा से सूरह नबा तक कुल 5705 आयतें हैं, जो सीधा 7 का गुणा है। पहली मर्तबा जिन आयत में 7 लफ्ज का जिक्र आया, उससे पहले टोटल 35 आयतें हैं। 7 सूरह फातिहा की और 28 सूरह बकरा की। ये 35 नंबर भी 7 का गुणा है। और आखिरी मर्तबा जिस आयत में 7 लफ्ज का जिक्र आया है यानी सूरह नबा की आयत नंबर 12, सूरह नबा की आयत नंबर 12। इस आयत से पहले कुरान में 5684 आयतें हैं। हैरानी की बात है कि ये नंबर भी 7 का मल्टीप्लाई है। क्या अब भी लोग यही कहेंगे कि ये सिर्फ एक इत्तिफाक है? तो फिर आओ और सुनो, कुरान में आदमी लफ्ज 24 बार आया है, तो वही औरत लफ्ज भी 24 बार ही आया है। दुनिया लफ्ज 115 बार, तो आखिरत लफ्ज भी 115 बार। 88 बार फरिश्ता लफ्ज, तो 88 बार ही शैतान लफ्ज का इस्तेमाल हुआ है। 145 बार जिंदगी का लफ्ज, तो 145 बार ही मौत लफ्ज कुरान में आया है। क्या अब भी यही
نہیں کہو گے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے؟ حدیثوں کے مطابق زکات دینے سے مال و دولت میں برکت ہوتی ہے، یعنی زکات اور برکت لفظ کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے۔ اب دیکھیے قرآن میں زکات لفظ 32 بار آیا ہے، تو برکت لفظ بھی 32 بار ہی آیا ہے۔ ابلیس جو سارے شیطانوں کا گرو گھنٹال ہے، قرآن میں ابلیس لفظ 11 بار آیا ہے۔ حیرانی کی بات ہے کہ قرآن میں ابلیس سے پناہ مانگنے کا ذکر بھی 11 بار ہی ہوا ہے۔ دوستو، ہم پر جب کوئی مصیبت آتی ہے اور جب اللہ تبارک و تعالی ہم پر سے وہ مصیبت ٹال دیتا ہے تو ہم اللہ سبحانہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں، ہے نا؟ اب دیکھیے قرآن میں مصیبت لفظ 75 مرتبہ آیا ہے، تو شکر لفظ بھی 75 مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ کوئی انسان اتنی بڑی کتاب میں اس طرح کا کوئی کرشمہ کر سکتا ہے، وہ بھی 1400 سال پہلے؟ اگر اب بھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو آؤ آگے چلتا ہوں۔ ایک سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12 مہینے، اور 12 مہینے میں دن کتنے ہوتے ہیں؟ 365۔ ٹھیک ہے، اب آئیے قرآن مقدس کی طرف۔ قرآن میں مہینے لفظ کا ذکر 12 مرتبہ آیا ہے اور دن لفظ کا ذکر 365 بار آیا ہے۔ جتنے مہینے اتنے مرتبہ ذکر اور جتنے دن اتنے بار ذکر۔ اللہ کی اس گڑت اور قدرت میں ایک اہم راز مضمر ہے جو دماغ لگانے پر روز روشن کی طرح علم نشرہ ہے۔ سائنس کہتی ہے یہ 12 مہینے اور مہینوں میں 365 دن کا ہونا دراصل دھرتی کا سورج کے گرد چکر لگانے سے ہوتا ہے۔ یہی دھرتی سورج کا ایک چکر لگانے میں 12 مہینے یعنی 365 دن لیتی ہے۔ اب غور کریے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں مہینے لفظ کا ذکر 12 بار اور دن لفظ کا ذکر ایگزیکٹ 365 بار کر کے یہ بتایا ہے کہ زمین سورج کے چکر لگاتی ہے۔ اللہ کبیرہ، سوچو اللہ نے یہ بات 1400 سال پہلے ہی قرآن میں لکھ دی تھی جب سائنس کا کوئی وجود تک نہیں تھا، بلکہ اس وقت سائنس ہما کی طرح نیست و نابود تھی۔ تو بتاؤ کہ آخر تم اپنے رب کی کن کن نشانیوں کو جھٹلاؤ گے؟ مجھے پتا ہے کہ انکار کرنے والے لوگ اب بھی یہی کہیں گے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو چلو ایک اور کرشمہ قرآن کا بتا دیتا ہوں، اس کو جھٹلا کر دکھلاؤ۔ دوستو، قرآن میں سمندر لفظ 32 بار آیا ہے اور زمین لفظ 13 بار آیا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو کوئی میل نہیں بیٹھا ہے نا، لیکن اگر آپ ان دونوں نمبروں کو جوڑ دیں یعنی 32 + 13 تو بنتے ہیں 45۔ اب بھی کوئی میل نہیں بیٹھا۔ سنیے، سائنس کہتی ہے کہ ہماری پرتھوی کا 71.1% حصہ پانی یعنی سمندر ہے، جبکہ 28.8% حصہ زمین سے گھرا ہے۔ اب آؤ قرآن میں دیے گئے سمندر اور زمین لفظ کی پرتیشت کیلکولیشن کرتے ہیں، دونوں نمبروں کو جوڑنے پر بنتے ہیں 45۔ ٹھیک ہے نا؟ سمندر کا پرتیشت نکالتے ہیں 32/45 × 100 برابر 71.1%، اور زمین کا پرتیشت نکالتے ہیں 13/45 × 100 برابر 28.8%۔ یہ دونوں ایگزیکٹ وہی پرتیشت ہے جو آج ہمیں سائنس سمندر اور زمین کے بارے میں بتاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔
تو کیا اب بھی کوئی ہے جو اللہ کی اس غریب اور قدرت کو جھٹلا دے؟ نہیں جھٹلا سکتا۔ اگر کوئی ڈاؤٹ لگتا ہے تو قرآن میں یہ سب چیک کر سکتے ہیں۔ پوری دنیا اس قرآن میں غلطیاں ڈھونڈنے میں لگی پڑی ہے، مگر آج ایک ذرہ برابر بھی کمی و کجی اس قرآن میں نہیں ڈھونڈ پائی۔ اور کیوں کر ڈھونڈ پاتی؟ کیونکہ یہ کتاب اس وحدہ لا شریک کی طرف سے ہے جس نے اس دنیا کو تھام رکھا ہے اور آسمان بغیر ستون اور زمین کو پانی پر بچھا رکھا ہے، جس نے انسانوں، جینوں، ہواؤں اور سمندر اور پہاڑوں کو پیدا کیا ہے۔ وہی ہر شے کو کنٹرول کرنے والا ہے، وہی جس کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے، وہی رب کائنات ہے، وہی مالک الملک ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی اللہ ہے جو عرش اعظم کا مالک ہے، وہی اللہ ہے جو بیٹا بیٹی دینے والا ہے، وہی اللہ ہے جو دنیا کے بڑے بڑے فلاسفی کے دماغ میں دماغ دیتا ہے، وہی اللہ جو آنکھوں کو روشنی دیتا ہے، وہی اللہ جو کانوں کو سماعت کی صلاحیت دیتا ہے، وہی اللہ جو باڈی میں واٹر سپلائی کرتا ہے اور بلڈ سرکولیشن کرتا ہے، وہی اللہ جو ساری دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے۔ تو سنو کان کھول کر سنو، جہاں میں جاری نظام اس کا میں کیسے کہہ دوں خدا نہیں ہے، مکہ بنا ہے مکی نہیں ہے، میں کیسے کہہ دوں خدا نہیں